باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ارشاد خداوندی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سورہ نحل آیت نمبر 18۔ اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ آج کے اس درس میں، اس لیکچر میں، خدا نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، آپ اس پروگرام کو دنیا کے جہاں ہیں جس خطے میں بھی سن رہے ہیں، وہاں اگر آپ اپنے اطراف میں نگاہ کریں تو خدا نے آپ کو بہت سی فراوان نعمتیں جو مادی صورت میں ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی، اور بہت سی نعمتیں جو معنوی صورت میں ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی۔ ایک اچھا ماحول، ایک اچھا معاشرہ، اچھے افراد، اچھے والدین، کوآپریٹو دوست، آپ کی اچھی زوجہ، آپ کی اچھی اولاد، یہ خدا کی نعمتیں ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر ایک صحت مند انسان کا وجود، کہ انسان کے پاس جب تک نعمت جیسی، صحت جیسی نعمت موجود ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ ہمارا اس جگہ پر آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم کچھ وقت اپنا نکالیں اور قدرت کے یہ مناظر تھوڑا سا ذرا ان کے لیے بھی وقت دیں، تاکہ ہم ان الجھنوں کا جو شکار ہیں، ان پریشانیوں کو جو شکار ہیں، جو مسلسل ہمیں آفس میں اور گھر میں درپیش ہوتی ہیں، محلے میں درپیش ہوتی ہیں، تھوڑا ہمارا ذہن فریش ہو جائے اور ہم خدا کی ان نعمتوں کو، یہ درخت، یہ پانی، یہ جو بنایا گیا ہے، یہ جو پارکس بنائے گئے ہیں، یہ صرف یہ نعمت ہے کہ ہم اس نعمت سے صحیح فائدہ اٹھانا سیکھیں۔ پارک صرف تفریح کے لیے نہیں ہے، پارک صرف بیہودگی کے لیے نہیں ہے، بلکہ بیٹھ کر انسان عقل و فکر کو، تفکر کو اپنے استعمال کرے۔ کتنی نعمتیں ہیں جو ظاہری طور پر ملی ہیں، کتنی نعمتیں ہیں جو باطنی طور پر ہیں۔ سچ بولنا ایک نعمت ہے، فکر کرنا ایک نعمت ہے، دوسروں کے کام آنا ایک نعمت ہے، دل میں کسی کے لیے کینہ نہ رکھنا ایک نعمت ہے، کسی کے لیے بغض دل میں نہ رکھنا یہ ایک نعمت ہے، دشمن کو پہچاننا کہ ہمارا دشمن کون ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، حتیٰ کہ اپنے اندر اس بات کو سمجھنا کہ میری زندگی اللہ کی خوشنودی میں گزر رہی ہے یا ناراضگی میں گزر رہی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان احساس کرے یہ جو وقت ہے، یہ جو فرصت ہے ہمارے آپ کے پاس، فرصت مولا کائنات فرماتے ہیں تیز بادلوں کی طرح گزر جاتی ہے۔ یہ عمر جو ایک نعمت خدا نے ہمیں عطا کی ہے، اس نعمت کو ہم چاہیں تو خدا کی ناراضگی میں بدل کر اس کی ناراضگی مول لے سکتے ہیں، اور اس نعمت عمر کو اگر ہم چاہیں تو انسانیت کی خدمت میں بھی صرف کر سکتے ہیں، تعلیم کے حاصل کرنے میں بھی صرف کر سکتے ہیں، معاشرے سے جہل کے دور کرنے میں بھی ہم صرف کر سکتے ہیں۔ خدا نے جو ہمیں جسمی قوت عطا کی ہے، اس جسمی قوت کو ہم مفید چیزوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیے فرمایا گیا کہ دیکھو چند چیزیں ہیں، ان میں سے غنیمت جانو صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے، کہ تمہارے پاس جب تک صحت ہے اس وقت تک غنیمت جانو، اسی طریقے سے زندگی کو غنیمت جانو موت کے آنے سے پہلے، مال کی قدر جانو مال کے چلے جانے سے پہلے۔ یہ جوانی، آپ بچے تھے، جوان ہوئے، بڑھاپے کی طرف، اور بڑھاپے کے بعد قبر کی آغوش میں، لیکن اللہ نے جو مجھے نعمتیں دی تھیں، میں ایک اچھی زبان رکھتا تھا، میری زبان سے کسی کو کوئی فائدہ ہو سکتا تھا، میں ایک اچھا قلم رکھتا تھا، ایک نعمت تھی، اس قلم سے خدا کے لیے
بہت کچھ لکھا جا سکتا تھا، اہل بیت کی شان میں بہت کچھ لکھا جا سکتا تھا۔ ایک اچھی فکر تھی میں ایک اچھا خطیب ہو سکتا تھا، ایک اچھی فکر تھی میں اچھا ایک لیکچرار ہو سکتا تھا، ایک اچھی فکر تھی میں اپنے ملک کے لیے، ملک کے مختلف تعمیری کاموں میں اپنی فکر کو استعمال کر سکتا تھا۔ تو انسان ذرا سا غور و فکر کرے کہ جو وقت تیزی سے گزر رہا ہے، یہ عمر جو تیزی سے ڈھل رہی ہے، اس میں کوشش کرے کہ خدا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے اور کفران نعمت نہ کرے۔ ایک اچھی ہوا، ایک اچھی فضا، ایک اچھا ماحول، پرسکون ماحول، یقین جانیے آپ اگر ملک سے باہر ہیں اور آپ کو اگر امن نصیب ہے تو امن جو خدا نے آپ کو دیا ہے، یہ جو آپ کو ماحول ہے کہ جس میں آپ کی جان اگر محفوظ ہے، آپ کا مال اگر محفوظ ہے، تو نعمت خدا ہے۔ اس نعمت خدا کی قدر جانیے اور کوشش ہی کیجئے کہ اس امن و سکون سے فائدہ اٹھائیے، اور دیکھیے آپ اپنے جیسے انسانوں کے لیے کیا خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ قبل اس کے جیسے کہ دعائے کمیل میں بھی ارشاد ہے کہ خداوندہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو نعمتوں کو بدل کر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ خداوندہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، خداوندہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعا کو قبولیت سے روک دیتے ہیں۔ انسان کو خدا نے موقع فراہم کیا تھا کہ وہ گناہ نہ کرے، نیکیاں کرے، انسانوں کے کام آئے، لیکن جب یہی انسان بدی کے راستے کی طرف آ جاتا ہے تو خدا اس سے سلب نعمت کر لیتا ہے۔ ابھی اچھا خاصا تھا، ابھی ایکسیڈنٹ ہوا، ابھی فالج ہو گیا، ابھی مریض ہو گیا، تو یہ فرصتیں ہیں جہاں تک انسان کو موقع ملتا ہے۔ اللہ کی عبادت ایک عظیم نعمت ہے کہ جس کے ذریعے اس کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ معاشرے میں عدل و انصاف کو قائم کرنا ایک عظیم نعمت ہے جس کے ذریعے چند انسانوں کو سکون فراہم کر سکتا ہے۔ اگر کسی ادارے میں ہے اور چند نوجوانوں کو نوکری فراہم کروا دیتا ہے، چند کو روزگار فراہم کروا دیتا ہے، یہ نعمت الہی کی قدر ہے کہ جو خدا نے اس کو منصب دیا، خدا نے جو اس کو عہدہ دیا، اس نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اپنے جیسے افراد کے لیے روزگار کا ایک ذریعہ فراہم کیا۔ ورنہ آپ شمار کرنا چاہیے سانس، مولا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خداوندہ یہ جو سانسیں میری آ رہی ہیں میں تیرا کیسے شکر ادا کروں ان سانسوں پر، کہ ہر سانس کے لیے پھر ایک شکر لازم ہو جاتا ہے۔ تو نے مجھے یہ وجود بخشا، یہ جو میرے اندر کا اسٹرکچر ہے، تو نے جس طریقے سے مجھے خلق کیا، میں تیرا کیسے شکر ادا کروں۔ میری ناک، کان، آنکھ، جسم، میرے جذبات، میرے احساسات، میرے والدین، میرے دوست، میرے احباب، تو شکر الہی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کا شکر ادا کریں۔ دیکھیے دوسری آیت آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن پر خدا نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ تو وہ افراد کون تھے؟ کون سی نعمتیں تھیں ان پر؟ کیا صرف بہت زیادہ کھانے کو مل جانا ایک نعمت ہے؟ بہت میری اگر زمینیں ہوں تو یہ ایک نعمت ہے، بہت زیادہ اولاد ہو تو یہ ایک نعمت ہے، بہت زیادہ مال ہو تو یہ ایک نعمت ہے؟ نہیں، بلکہ انسان کے اندر اگر جوہر اخلاق ہے، انسان کے اندر اگر کردار ہے، انسان کے اگر اندر سچائی ہے، انسان کے اندر اگر استقامت ہے، اللہ کی راہ میں ڈٹ جانا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ اللہ کی راہ میں اگر وہ شہادت طلب کرتا ہے، صرف طلب کرنا، شہید ہونا تو بعد کی بات ہے، اگر وہ صرف یہ کہتا خدا مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب کر دے، تو یہ جو لفظ اس کی زبان پر جاری ہوئے یہ بہت بڑی نعمت الہی ہے۔ حتیٰ کہ اگر وہ کسی کو
نماز کے لیے کہہ دیتا ہے کہ بھائی آپ نماز پڑھیے، اور خود بھی نماز پڑھتا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی کو وہ ہاتھ پکڑ کے مسجد کی طرف لے جاتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی یاد اگر اس کے دل میں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جن پر خدا نے نعمتیں نازل کی ہے، تو وہ اللہ کے رسول، وہ انبیاء، وہ ائمہ کی اطاعت کرنے والے افراد، ان کے پاس نعمت اطاعت تھی، ان کے پاس نعمت۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو معاشرے میں جن کا ذکر بھی اب عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس توفیق کے ساتھ پھر پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ ہم اس وقفے میں غور کریں کہ خدا نے ہمیں کیا نعمتیں دیں اور ہم نے ان نعمتوں کی کتنی قدر جانی۔ نور بالإيمان تجلى في قلبي نسم فتدلى من نعمة ربي منبته بغصون الإسلام تحلى تجلى في قلبي نسم فتدلى من نعمة ربي منبته بغصون الإسلام تحلى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد خداوندی ہے فاقصص القصص لعلهم یتفکرون، داستانیں بیان کرو شاید کہ وہ غور و فکر کریں، ان داستانوں میں لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ تو پروگرام کے اس حصے میں ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے بنی اسرائیل کا قصہ کہ خدا نے بنی اسرائیل کو فرعون جیسے ظالم و جابر حکمراں کے چنگل سے نجات عطا کی۔ وہ فرعون کہ جو ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا، ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس عذاب سے بچانے کے لیے فرعون تک پیغام خدا پہنچایا، اور اس کے بعد اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل سے اس پار اتر گئے۔ خداوند ارشاد فرماتا ہے کہ ذرا غور کرو میری اس نعمت پر کہ میں نے تمہیں اس فساد کے بعد امن فراہم کیا، لیکن جیسے ہی تمہیں امن فراہم ہوا تم نے نعمت کی بجائے ناشکری شروع کر دی۔ موسیٰ کوہ طور پر گئے اور قوم نے سامری کے بہکائے میں آ کر گوشالہ بنا کر، اور یہ گوشالہ سونے کے زیورات کو پگھلا کر بنایا گیا تھا، اور سامری نے اس میں حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں کی خاک ڈال دی تھی، تو وہ گوشالہ بولنے لگا، اور قوم نے موسیٰ کی زحمات کو پس پوچھ ڈال کر اس گوشالے کی پرستی شروع کر دی۔ جب جناب موسیٰ واپس آئے، اپنی قوم کو اس حال میں دیکھا، انتہائی افسوس کیا کہ خدا نے تمہیں فرعون کے چنگل سے نجات دی، لیکن تم لوگ نعمتوں کی قدر کرنے والے نہیں ہو۔ اس کے بعد خدا نے قوم بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل کیا۔ یہ وہ دسترخوان تھا جو ان کے لیے آسمان سے اترتا تھا۔ اعلیٰ آسمانی غذائیں اس کے اندر موجود تھیں۔ بنی اسرائیل کے لیے خدا نے بادل کا سایہ ان کے سروں پر رہتا تھا، لیکن انہوں نے اس چیز کی بھی قدر نہیں جانی۔ جب جناب موسیٰ سے کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے پیاز ہو، لہسن ہو، ہمارے لیے دالیں ہوں، تو خدا ارشاد فرماتا ہے کہ تم کیسے لوگ ہو، اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا چیز کو اختیار کرتے ہو۔ یہ انسان کی عجیب طبیعت ہے کہ وہ نعمت جو خدا نے اس کو دی ہے اس نعمت کی قدر نہیں جانتا ہے، بلکہ ہمیشہ بجائے یہ کہ اس کا ذہن بلندی کی طرف سوچے، بجائے کہ اس کا ذہن بلند خیالات اپنے اندر شامل کرے، یہ انسان
پست خیالات کی طرف جاتا ہے۔ جناب موسیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہاں تمہارے لیے یہ نعمتیں ہیں، تم مصر میں داخل ہو، لیکن جان لینا جو خدا نے لفظ کہا ہے حتہ حتہ کہتے ہوئے داخل ہونا، اس قوم نے یہ لفظ ہی بدل دیا اور حتہ کی وجہ لفظ ہنتا کر دیا، گندم۔ اور اس کے بعد وہ قوم یہ کہتی ہے موسیٰ یہاں پر بہت زیادہ لڑاکو افراد پائے جاتے ہیں، تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے، اور جب فتح ہو جائے تو ہمیں آ کے بتا دینا، پھر ہم اس شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ خدا نے بنی اسرائیل کو 40 سال تک صحرائے سینا میں سرگرداں رکھا ہے، حتیٰ یہ بھی ہوا کہ جناب جبرائیل نے قرآن بیان کرتا ان کے سروں پر لا کر پہاڑ کو رکھ دیا کہ ایمان لاتے ہو کہ نہیں لاتے، اور پھر وہ خوف کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہاں ہم ایمان لائے، اور جب سکون میسر ہو جاتا ہے تو خدا کی انہوں نے نافرمانی شروع کر دی، خدا کی انہوں نے معصیت شروع کر دی، انہوں نے گناہ کرنے شروع کر دیے۔ یہ انسان کی طبیعت ہے کہ خدا یہ فرماتا ہے کہ جب وہ سختی میں ہوتا ہے اور ہمیں رو رو کر پکارتا ہے، گریہ کر کر کے پکارتا ہے، اور جب ہم اس کی اس سختی کو دور کر دیتے ہیں اور جب ہم اس کو سکون کی نعمت عطا کر دیتے ہیں، اب وہ ہماری نعمتوں کا کفران کرنے لگتا ہے، اب وہ ناشکرا ہو جاتا ہے۔ قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا، خدا نے قارون کو خزانہ عطا کیا، وہ خزانہ بنانے پر قادر ہو گیا، لیکن جب جناب موسیٰ نے اس سے کہا کہ قارون اس سے بندگان خدا کی خدمت کرو، تو قارون نے کہا یہ تو میرا اپنا مال ہے۔ تو یہ انسان کی طبیعت ہے، تو خدا بچائے ہمیں اس حالت سے کہ اگر کثرت مال آ جائے تو ہم غرور میں مبتلا ہو جائیں کہ خدا اگر ہمیں مال دے تو ہم اس کی قدر کریں، خدا اگر ہمیں امن دے تو ہم اس کی اسرائیل نے خدا کی نعمتوں کی قدر نہیں جانی، اور ایسا بھی ہوا، قرآن کہتا ہے کونو قردۃ خاسئین، تو خدا نے ان میں سے ایک گروہ کو بندروں میں تبدیل کر دیا۔ خدا نے اس قوم کو جو فراوان نعمتیں دی تھیں، ناقدری کی وجہ سے وہ نعمتیں اس قوم سے اٹھا لی گئیں۔ خدا قوموں کو جب سکون نصیب کرتا ہے، امن نصیب کرتا ہے، ان کو فراوان نعمتیں نصیب کرتا ہے، تو وہ اس کی قدردانی نہیں کرتے۔ خدا کی یہ نعمتیں، انسان یہ جو سانس لے رہا ہے، انسان کو چاہیے کہ اس سانسوں کی قدر جانے۔ خدا نے انسان کو یہ جو وجود نصیب کیا ہے، اس صحت سے صحیح فائدہ اٹھائے۔ یہ ہزاروں روپیہ شادی پر خرچ کیا جاتا ہے، اس ایک شادی سے جس میں ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، وہ شادی بھی ہو سکتی ہے اور کتنے غریبوں کی شادی بھی ہو سکتی ہے۔ کھانوں میں ایک کھانے پہ کیا آدمی اکتفا نہیں کر سکتا؟ کون سا آدمی ہے کہ جس نے اچھے سے اچھا کھانا نہ کھایا ہو؟ لیکن فراوان کھانے بنانے کے بعد کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو یا خدا کو؟ وہاں لوگوں کی خوشنودی نظر میں ہوتی ہے، ہزاروں روپے کا کھانا پھینک دیا جاتا ہے، برباد کر دیا جاتا ہے، نعمت ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کھانے سے کتنے انسانوں کا پیٹ بھر سکتا تھا، لیکن قدر نہیں جانتے۔ پرندے آپ دیکھیں گے وہ کھانا پرندے کھاتے نظر آتے ہیں، تو یہ انسان نعمتوں کی قدر نہیں جانتا۔ اور جب رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، جب خدا اس کو تنگی میں مبتلا کرتا اس کی ناشکری کی وجہ سے، تو پھر وہ قرآن جملہ استعمال کرتا یئوس، مایوس ہو جاتا ہے
کہتا ہے اب کوئی خدا نہیں ہے، اب کوئی رب نہیں ہے، وہ اپنے رب کو برا کہنے لگتا ہے۔ ذرا غور کرے انسان کہ جب ہم نے تمہیں نعمتیں دی تھیں تم نے اس نعمت کی قدر جانی؟ تو خدا کی دی ہوئی یہ فراوان نعمتیں، خدا کا عطیہ، اس کو انسان یوں برباد نہ کرے۔ اگر ایک اچھا معاشرہ انسان کو ہاتھ آ جاتا ہے، اس اچھے معاشرے کو گناہوں کے ذریعے خراب نہ کرے، گناہوں کے ذریعے آلودہ نہ کرے۔ آپ ذرا وطن سے باہر نکلیے اور دیکھیے آج یہ ترقی یافتہ اقوام کس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ آج سب کچھ ہے ان کے پاس، بڑی بڑی شاندار عمارتیں انہوں نے بنا لی، بڑی زبردست قسم کی آرام دہ گاڑیاں ان کے پاس ہیں، لیکن ایک نہیں ہے تو ذہنی سکون نہیں ہے، ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اب امریکہ چلے جائیے چاہے برطانیہ چلے جائیے، یہ آپ کو نفسیاتی مریض نظر آئیں گے، آپ کو یہ دیوانے نظر آئیں گے، یہ آپ کو گولیاں کھاتے نظر آئیں گے۔ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے خدا کو بھول گئے۔ خدا نے جو نعمت ان کو عطا کی تھی انہوں نے کفران نعمت کیا۔ خدا نے ان کو ساحل دیے تھے عیاشیوں کے لیے نہیں، نعمت خدا سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ ان کو پارکس دیے تھے عیاشیوں کے لیے نہیں، خدا کی نعمتوں کی قدر جاننے کے لیے۔ بس یہ معاشرہ جب چلا جاتا ہے گمراہی کی طرف، جب اس معاشرے میں سے احساس گناہ ختم ہو جاتا ہے، اس معاشرے میں سے جب سچائی ختم ہو جاتی ہے، جب معاشرے میں جھوٹ فراوان ہو جاتا ہے، جب معاشرے میں عدل و عدالت ختم ہو جاتی ہے، جب معاشرے میں حکمراں ظالم و جابر ہو جاتے ہیں، تو انسان پھر غور کرتا ہے، پھر پریشان ہوتا ہے۔ تو عاقل وہی ہے کہ جو برا وقت آنے سے پہلے ذرا سا غور و فکر کرے، ذرا سی توجہ دے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے ہی معاشرے کو تباہ کر رہا ہے، اپنے ہی ہاتھوں اپنی اولاد کو تباہ کر رہا ہے۔ کتنی دعائیں مانگی تھیں بچے کی پیدائش کے لیے، کتنی دعائیں مانگی تھیں کہ خدا بندہ ہمیں ایک لڑکا عطا کر دے یا لڑکی عطا کر دے۔ جب خدا نے وہ نعمت تمہیں دے دی تو تم نے اس کی تربیت کا خیال نہیں کیا، تم نے اس کا نہ صحیح نام رکھا، نہ صحیح اس کے لیے انتظام کیا، نہ اس کے لیے قرآن کا انتظام کیا، نہ اس کے لیے نماز کا اہتمام کیا۔ تم نے اس کو آزاد چھوڑ دیا۔ یہ بچہ کس اسکول میں جاتا ہے، تمہارا بس میرا معیار یہ ہے کہ بہت اعلیٰ قسم کا انگلش اسکول ہو، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نعمت جو خدا نے تمہیں عطا کی ہے کچھ نااہل افراد کے ہاتھوں برباد ہو رہی ہے۔ وہ افراد بجائے اس کو انسان بنانے کے اس کو حیوان بنا دیتے ہیں۔ انہی ہاتھوں کا پرورش یافتہ یہ جوان اگر ڈاکٹر بھی بن جائے تو کسی قصائی سے کم نہیں ہوتا ہے، اگر انجینئر بھی بن جائے تو ایک ظالم و جابر انسان کی صورت میں شامل نظر آتا ہے۔ کوئی بھی منصب اور عہدہ ایسے دے دیا جائے تو یہ وہاں پر صرف اپنا مفاد عزیز رکھتا ہے، وہاں یہ چاہتا ہے کہ بس مال و دولت و شہرت، عزت مال و دولت و شہرت کے چکر میں رہتا ہے۔ تو وجہ یہی ہے کہ اگر اس کو بچپن سے ہی خدا کی نعمتوں کی قدردانی سکھائی جاتی، اسے وقت کی اہمیت بتائی جاتی، اسے غذا کی اہمیت بتائی جاتی، اسے کھانے کا ادب سکھایا جاتا، اٹھنے بیٹھنے کا ادب سکھایا جاتا، اسے بتایا جاتا بیٹا یہ جو فرصت تمہیں ملی ہے اس کو کھیلنے میں ضائع نہ کرو، یہ جو بیٹا موقع خدا نے تمہیں دیا ہے اس کو عبادت خداوندی میں صرف کرو، تو زندگی بدل جائے، معاشرہ بدل جائے، انسان کی فکر بدل جائے۔ لیکن یہ انسان بہت زیادہ ناشکرا ہے اپنے رب کا۔ خدا نے ختم الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا عظیم المرتبہ سردار انبیاء اس امت کو عطا کیا، لیکن اس امت نے اس نعمت عظمیٰ کی بھی قدر نہیں جانی۔ علی کی ولایت کی صورت میں خدا نے کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے،
یہ اصحاب رسول کے کردار کی صورت میں خدا نے کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ ہم اگر ان کی سیرت کی پیروی کریں تو اپنے معاشرے کو گمراہی سے نکال سکتے ہیں، اور معاشرے سے پہلے اپنے آپ کو اس گناہوں کی دلدل میں جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کون کون سے گناہ کب کب انجام دیتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری زندگی گزر جائے کسی صورت میں، لیکن اگر یہ زندگی صرف یہیں کی زندگی ہوتی تو انسان کے لیے جو دل چاہے کرے، لیکن ایک زندگی ہے جو بظاہر آنکھیں بند ہونے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اس زندگی کے لیے کیا کرے گا؟ تو پھر اس زندگی میں جانے کے بعد اسے احساس ہوگا کہ اے کاش میں خدا کی نعمتوں کا صحیح طریقے سے استعمال کرتا تو یہ نعمتیں آج میرے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتی۔ ہم کوشش کریں، کوشش سے انسان سب کچھ کر سکتا ہے، کوشش سے انسان دنیا کو مسخر کر سکتا ہے۔ ہم کوشش کریں، آج ہی سے کوشش کریں، ابھی سے کوشش کریں کہ ہم خدا کی نعمتوں کی قدردانی کریں، اور جب ہم خدا کی نعمتوں کی قدردانی کریں گے تو جب تم خدا کی نعمتوں کی قدردانی کرو گے خدا تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ اس دعا کے ساتھ پروگرام کے اس حصے کی تکمیل کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے۔ بہت اہم بات جس کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ ہم اپنے دشمن کو پہچانیں کہ ہمارا دشمن اس کوشش میں ہے کہ ہم راہ ہدایت کو چھوڑ دیں۔ ہمارا دشمن مسلسل اس کوشش میں ہے۔ شیطان تو عدو مبین ہے ہی، لیکن اس کے بعد اسلام دشمن طاقتیں جہاں ہوں، جس صورت میں ہوں، جس حال میں ہوں، جس روپ میں ہوں، ان کی کوشش یہ ہے کہ نعمت ایمان، کتنی بڑی نعمت ہے ایمان جس کا کوئی حساب کتاب نہیں لگا سکتا۔ ایمان کی نعمت ہے جو ہمیں جنت تک لے جائے گی، اور ایمان کو چھوڑ دینا ہے جو ہمیں جہنم کے راستے پر لے جائے گی۔ ہم اس ایمان کی نعمت کی قدر جانیں جو خدا نے ہمیں ایمان نصیب کیا ہے، اور ایمان کی بنیادوں میں یہ ہے کہ ہم اگر سچ بولتے ہیں، اگر ہمیں جھوٹ سے نفرت ہے، اگر ہمیں فحاشی سے، بےہودگی سے نفرت ہے، اگر ہمیں اس چیز سے محبت ہے کہ ہمارا بچہ علم حاصل کرے، اگر ہمیں اس چیز سے محبت ہے کہ ہمارا بچہ معاشرے میں ایک اچھا انسان بنے، اگر ہمیں اس چیز سے محبت ہے کہ ہمارے اچھے دوست ہوں، اگر ہمیں اس چیز سے محبت ہے کہ ہماری بچیاں باحجاب ہوں، تو ایک نعمت عظمیٰ ہے، یہ ایمان ہے، علامت ایمان ہے کہ ہم جب اچھائی کی طرف سوچنے لگیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم ایمان کے راستے پر جا رہے ہیں، اور جب ہمارے ذہن میں برائی کے خیال آنے لگیں تو ہم سمجھ لیں کہ ہم کفران نعمت کے راستے پر جا رہے ہیں، ہم ایمان کا راستہ چھوڑ رہے ہیں۔ اسلام، ایمان، یہی اساس ہے، یہی بنیاد ہے۔ اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، اگر ہمارے پاس اسلام نہیں، ایمان نہیں ہے، اگر ہم نے ان دو چیزوں کی قدر نہیں جانی، کیونکہ اسلام کے بعد جو بلند ترین درجہ، اسلام ایک اولین اسٹیج ہے، بلند ترین درجہ اس کا صاحب ایمان ہونا ہے، جہاں پر اس ایمان کی منزل پر آ کر وہ خدا کی راہ میں ہر چیز دینے پر تیار ہو جاتا ہے۔ تو آج ذرا آپ دنیا گھوم کے دیکھیے، دنیا محروم ہے جوہر ایمان سے۔ بظاہر دنیا کے کانسٹیٹیوشنز، دنیا کے لاز بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے لوگوں کے درمیان یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ اگر ایمان ہی کا جوہر اگر ان کے اندر موجود ہو تو پوری ایمانداری کے ساتھ خدا کے سامنے سجدے میں نہ جھک جائیں۔ ان کے اندر دل کے منافقت ہے، تو ہمارے معاشرے میں یہ منافق افراد، جھوٹے افراد، ظالم افراد، فاسق افراد، معاشرے کو فاسد کرنے والے، جوانوں کو گندی فلمیں دکھانے والے، جوانوں کے لیے نئے نئے میوزک لانے والے،
ان سب کی کیا کوشش ہے؟ ان کی کوشش یہی ہے کہ اس معاشرے کو ایمان کی دولت سے محروم کر دیا جائے، اور جب کوئی معاشرہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے تو اس معاشرے میں پھر سب چیز ہوتی ہے، نہیں ہوتا تو ایمان نہیں ہوتا، ساری ترقیاں بھی ملیں گی۔ تو یہ جوہر ایمان جب انسان کے اپنے اندر سے ختم ہو جائے کہ جس پر بنیاد ہے، جس پر اساس ہے، جس کو خدا پسند کرتا ہے، جب وہ خدا کی پسندیدہ چیز ہی معاشرے سے اٹھ جائے تو وہ معاشرہ بظاہر تو سب کچھ ترقی یافتہ نظر آئے گا، لیکن خدا یہ کہتا ہے کہ میں اپنی جہنم کو جن و انس سے بھر دوں گا، کیونکہ یہ افراد وہ تھے نافرمان تھے، انہوں نے میری نعمتوں کی قدر نہیں جانی۔ 1,24,000 انبیاء اس انسان کی ہدایت کے لیے آئے، اور اس کے بعد اتنا پاک اور سچا انسان ختم الرسل کی صورت میں، جس کو قوم صادق و امین کے نام سے جانتی ہو۔ بس صداقت و امانت یہ نہیں کہ ہم میلادوں کی حد تک رکھیں رسول صادق اور امین تھے، بلکہ صداقت و امانت اس لیے ہے کہ اس کو ہم اپنی زندگی میں داخل کریں۔ آج غور کریں کہ میں کتنا سچا ہوں اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی زوجہ سے تعلق کے بارے میں، اپنے آفس کے ورک کے بارے میں کتنا سچا ہوں، خدا کی عبادت کے بارے میں کتنا سچا ہوں، عزیزوں کے ساتھ رشتہ داریوں میں، معاملات میں۔ میری زندگی میں جھوٹ تو نہیں ہے کہ جھوٹ میری عادت بن گیا ہو، جیسے سگریٹ انسان کی عادت بن جاتی ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ سچائی کی نعمت مجھ سے چھن گئی ہو، میں جھوٹ ہی کو سمجھ رہا ہوں کہ جھوٹ ہی سب سے بڑی احساس ہے۔ آج کا معاشرہ اسی بنیاد پر ہے، میاں جھوٹ بولو، اپنا مطلب اپنا الو سیدھا کرو، فلان کو چیٹ کرو، اپنا مطلب حل کرو، فلان کا قرضہ ادا نہ کرو، اپنا مطلب پورا کرو۔ یعنی دنیا مطلب پرستی کی طرف جا رہی ہے، میرا مسئلہ حل ہو جائے، دوسرا چاہے گڈھے میں جائے، دوسرا چاہے گمراہ ہو جائے، دوسرا چاہے جیل میں جائے۔ تو یہ جو گروہ، یہ پارٹیاں مختلف جگہوں پر، ان کی کوشش یہی ہے کہ اپنے مفاد کے لیے انسان کو استعمال کرو، پھر وہ بیچارہ جوان چاہے جیل میں جائے، بیچارہ جوان چاہے پھانسی پہ چڑھ جائے، نہیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو یہ انسان دشمن عناصر، یہ صرف انسان کی دشمن نہیں، نعمت خدا کے دشمن ہے۔ خدا کی نعمت کے دشمن افراد کی شناخت ضروری ہے۔ کوئی گندا کیبل چلا کر، اس میں فوش فلمیں دکھا کر مجھے کس طرف لے جانا چاہ رہا ہے؟ برائی کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے، خرابی کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے، تباہی کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے۔ تو میں کیوں اپنے آپ کو برائی کا شکار کروں؟ میں اپنے آپ کو کیوں تباہی کا شکار کروں؟ میں اپنی صحت کو، اے جوان تو اپنی صحت کو کیوں سگریٹ پی پی کر برباد کرتا ہے؟ اے جوان کیوں تو اپنی صحت کو پوری رات جاگ کر برباد کرتا ہے؟ تیرے والدین ایک عظیم نعمت ہیں، اگر تو اپنے والدین کے پاس کچھ دیر بیٹھ جائے، اگر تو اپنے والدین کی خدمت کرے، اگر کچھ وقت تو اپنے بچوں کے ساتھ پیار کے لیے دے دے، ان کو کسی اچھی مناسب جگہ پر لے جائے، ایک تفریح کا ذریعہ ان کے لیے فراہم کر دے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر پارک برا ہے، ہر جگہ بری ہے۔ اس برائی میں آپ اچھا ماحول بھی تلاش کر سکتے ہیں، اس برائی میں آپ اچھی جگہ بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ اس نعمتوں کی آپ قدر جان سکتے ہیں۔ ایک اچھی فضا، ایک اچھی ہوا، ایک اچھی سوچ کے ساتھ آپ اپنی زندگی میں تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ تبدیلی پیدا کرنا مشکل نہیں ہے، بشرطے کہ انسان اپنی زندگی میں تبدیلی چاہے۔ جب انسان چاہتا ہے تو خدا اس کے ارادے کو مضبوط کر دیتا ہے۔ جب اس کا ارادہ مضبوط ہو جاتا ہے تو انسان خود بخود راہ نجات کی طرف آ جاتا ہے، راہ ہدایت کی طرف آ جاتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اندر دشمن کی شناخت پیدا کریں۔ آج دشمن ہمیں شہد میں زہر ملا کر دینا چاہتا ہے، آج دشمن ہمارے ماحول کو فاسد کرنا چاہتا ہے، آج دشمن ہمارے ماحول کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ جگہیں جہاں صحت و تفریح کے لیے تھیں، دشمن نے پہلے
گھروں کی حد تک پروپیگنڈا کرتا ہے، جوانوں کو شہوانی کرتا ہے، ان کے اندر سیکس کو بیدار کرتا ہے، ان کے دماغوں کو خراب کرتا ہے، پھر وہی دشمن ان کو جگہیں فراہم کرتا ہے گناہ کے لیے۔ کتنا بڑا ظلم ہے یہ انسان جو اپنی ذات پر کر رہا ہے، اپنے ماحول پر کر رہا ہے، اپنے معاشرے پر کر رہا ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے انسان کی کہ وہ یہ خیال رکھے کہ کل اسے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، کل اسے خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، کل اسے خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اسے نعمتوں کی قدر کرنی ہے۔ تو اگر وہ انسان نعمتوں کی قدر کرنے لگے، نعمتوں کی قدر جاننے لگے، جیسے میں نے خدمت میں آپ کی عرض کیا کہ اگر یہ نعمتوں کا احساس ہی اس کے اندر پیدا ہو جائے تو جوانی کو سگریٹ کے نشے میں، ہیروئن کے نشے میں، چرس کے نشے میں، جوا کھیل کر، تاش کھیل کر، حرام کاموں کو انجام دے کر، اب آپ خود اندازہ لگائیے ویلنٹائن ڈے خود گمراہی کا ایک راستہ ہے، خود ایک سیکس کا راستہ ہے، خود بربادی کا ایک راستہ ہے۔ تم اپنا پیسہ برباد کرو، تم اپنی فکر برباد کرو، تم اپنا وقت برباد کرو، وہ کام جو حلال طریقے پر ہو سکتا ہے اس کو حرام طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرو، ماحول کو، معاشرے کو فاسد اور آلودہ کرو، ماحول کو تباہ و برباد کرو، اور اس کے بعد خواہش رکھو کہ خدا ہماری دعاؤں کو قبول کیوں نہیں کرتا، ہماری بچیاں گھروں سے کیوں بھاگ جاتی ہیں، ہمارے لڑکے ہمارا کہنا کیوں نہیں مانتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو علم نہیں دیا، وجہ یہ کہ ہم نے ان کو قرآن نہیں دیا، وجہ یہ کہ ہم نے ان کو خدا نہیں دیا۔ ہم میں سے ہر ایک ایسا ہے جیسے ایک حیوانی زندگی گزار رہا ہے، میں کھاؤں پیوں اور مر جاؤں، وہ کھائے پیے مر جائے، میری اولاد کھائے پیے مر جائے۔ آج ہمارے آپس کے روابط آپس میں ٹوٹ گئے ہیں، باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا، بیٹا ماں کو نہیں پہچانتا، شوہر زوجہ کو نہیں پہچانتا، حقوق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے ہر انسان دوسرے انسان سے دوری اختیار کر رہا ہے۔ یہ انسانوں کی انسانوں سے دوری نہیں ہے، انسانوں کی خدا سے دوری ہے۔ خدا سے نزدیک ہونے کا ایک ذریعہ ہے اس کی نعمتوں کی شکر گزاری۔ تو ہم کوشش کریں اور دعا کریں کہ خداوندہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار قرار دے۔ خداوندہ تو نے نبی پاک کی صورت میں، تو نے ائمہ و اصحاب کی صورت میں جو نعمتیں عظیم ہمیں عطا کی ہیں، ہم ان کے در سے کسب فیض کریں، ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں، اور ہم سب دعا کریں کہ خدا کی عظیم نعمت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اس نعمت عظمیٰ کی قدر کریں، اور امام نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں ان کی اتباع بھی کریں، ان کی اطاعت بھی کریں، تاکہ ہم امام کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو ظہور کے لیے آمادہ کر سکیں۔ بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔